الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گلا بیٹھ رہا ہے کیونکہ پراٹھے اور ملائی آپ کو پتا ہے پھر گلا تو بیٹھے گا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب پھر چھوڑ دو پراٹھے. بھائی گلے کو صاف کرنا آسان ہے، یوں کرو صاف ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی سی محنت کی وجہ سے ہم پراٹھے چھوڑ دیں، یہ پراٹھوں کے لیے کی گستاخی ہے. خیر، میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے بہت اہم مضمون ہے آج کا جو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میں اپنے ٹائم کا ایک حصہ، سارا حصہ تو نہیں، ایک حصہ سوشل میڈیا پہ بھی گزارتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. سارا ٹائم نہیں لگاتا اس پہ، کچھ ٹائم، تاکہ سوسائٹی میں ان رہوں. من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، ان کا قول ہے کہ جس عالم کو اپنے زمانے کا نہیں پتا کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، زمانہ کدھر کو جا رہا ہے، تو وہ عالم ہو کے بھی کیا ہے، گویا کہ جاہل. امام محمد باقاعدہ مارکیٹ میں، بازار میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، تاجروں کو دیکھتے تھے کیسے بزنس ہو رہا ہے. بھائی اس کی آواز کو سیٹ کر لو یار. باقاعدہ بازار میں دیکھتے تھے تاکہ خرید و فروخت کے متعلق فتویٰ دیں، ایسا فتویٰ جو سوسائٹی میں چل بھی سکے. بعض دفعہ آپ بند کمرے میں بیٹھ کے ایک فتویٰ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ فتویٰ مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتا. دیکھو شریعت میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح شریعت نے واضح کر دیے ہیں. ان میں تو آپ مارکیٹ میں بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں. اب دنیا میں کوئی مفتی مارکیٹ میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، نمازیں کتنی رہیں گی؟ 5. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب مارکیٹ میں بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ تاجروں کے لیے چونکہ 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، تو تاجروں کی ضرورت کی وجہ سے ایک نماز مارکیٹ سے کیا کر دی، شارٹ کر دی. یہ پاسبل؟ بول لو بھائی کیا ہو رہا ہے، ہم بھی تو بول ہی رہے ہیں نا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ 5 کی 5 ہی رہیں گی چاہے مفتی صاحب مارکیٹ میں بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں. آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بعض مذہبی اسکالر جب مارکیٹ میں آئے ہیں نا، تو بجائے مارکیٹ پہ اپنا اثر ڈالتے ہیں مارکیٹ سے متاثر ہو گئے ہیں. وہ کون سے مسائل ہیں جو مارکیٹ میں آنے سے چینج ہوتے ہیں وہ میں بھی بات کروں گا اس پہ. پہلے تو میں ان مسائل پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے مارکیٹ میں جانے یا نہ جانے سے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتے. وہ طے شدہ اصول ہیں شریعت کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ زمانہ کتنا ہی چینج ہو جائے نماز تبدیل نہیں ہو سکتی. زمانہ کتنا ہی چینج ہو جائے روزہ تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ مذہبی اسکالرز جب مارکیٹ میں پھرے تو کچھ گناہوں کو انہوں نے بہت زیادہ دیکھا. جب بہت زیادہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا اثر سوسائٹی پہ ڈالتے، وہ سوسائٹی سے متاثر ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے مسئلہ ہی چینج کر لیا. داڑھی انہی میں سے ایک مسئلہ ہے. آج سے 100 سال پہلے کسی عالم، کسی مفتی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ داڑھی کاٹنے کی کوئی گنجائش دے. وہ بڑے سخت الفاظ، کیونکہ اسلامی مسلم سوسائٹی میں اس کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. یہ ناممکن تھا کہ ایک مسلمان بھی اور داڑھی بھی نہ اس کی. لیکن اب آپ کو مفتیوں میں بغیر داڑھی والے ملیں گے، خطیبوں میں بغیر داڑھی والے ملیں گے، نعت خوانوں میں بغیر داڑھی والے ملیں گے. مذہبی اسکالر ہیں، داڑھی ان کے چہرے پہ نہیں ہے. اب یہ جو فتویٰ، ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو باتیں ایسی کریں گے اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اور داڑھی میں یہ سب کچھ نہیں رکھا، یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ ہے. بعض کہتے ہیں صغیرہ بھی نہیں ہے، مکروہ ہے. بعض کہتے ہیں خلاف سنت ہے. بعض کہتے ہیں عشق کی انتہا ہے کہ داڑھی رکھ لی جائے. تو یہ وہ فتویٰ ہے جو دلائل کی دنیا میں چینج نہیں ہوا، یہ چینج مارکیٹ سے بولو متاثر ہو کے ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. خوب سمجھ لو، نقطہ بعد الوقوع اسے کہتے ہیں کہ علماء کے ذہن میں کچھ نقطے آتے ہیں، علمی پوائنٹ. وہ بڑے زبردست علمی پوائنٹ آتے ہیں دماغ میں، کچھ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، بڑی ایسی باریک باتوں کی طرف دماغ پہنچتا ہے جہاں تک کسی اور کا دماغ نہیں پہنچتا. تو پھر وہ اس کی بیس پہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں. دوسرے علماء متاثر ہوتے ہیں، بھائی آپ تو بڑی زبردست دلیل آپ کی کہاں سے لے آئے، یہ تو آپ ہی کا دماغ لے آئے، ایک نارمل آدمی کا ذہن یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. یعنی وقوع بعد میں ہوا مسئلے کا اور دلیل پہلے آئی ہے، نقطہ پہلے آیا ہے. نقطہ کا مطلب یہ کہ پوائنٹ. بعض دفعہ ہوتا ہے کام پہلے ہو جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے. اب جب ہو گیا، تیر کمان سے نکل گیا، تو آدمی پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں دلائل تراشتا ہے. دلائل تراشنا سمجھتے ہیں؟ دل تراشا تو پتہ ہے نا، پشتو میں کہتے ہیں دل تراشا. وہ الگ چیز ہے، یہ دلائل تراشنا الگ چیز ہے. کام آپ نے الٹا کر لیا سوسائٹی سے متاثر ہو کے یا اپنے دل کی خواہشات سے متاثر ہو کے، غلط کر لیا. اب کام ہو گیا الٹا.
اس کا حل یہ تھا کہ آپ توبہ استغفار کریں, آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں, لیکن آپ نے اب اس الٹے کام کو دلائل سے مزین کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی اصل میں تو یوں ہے, اصل میں تو یوں ہے. غلطی آپ سے ہوئی ہے, متاثر ہو کے سوسائٹی سے. اب بجائے اس غلطی کو غلطی ماننے کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگانا آپ نے شروع کر دیا. یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے جو کام کرنے سے پہلے آپ پہ وارد ہوا تھا, یہ وہ دلیل ہے جو کام کرنے کے بعد آپ کی کھوپڑی میں آ رہی ہے. اس کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آج کل بہت سارے جو مذہبی اسکالرز ہیں, میں علماء کی بات نہیں کر رہا, مذہبی اسکالرز کا لفظ شامل ہے سب کو, چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم. ان میں بہت سے لوگ سوسائٹی سے متاثر ہوئے. سوسائٹی سے متاثر ہونے کے بعد اب چونکہ یہ سوسائٹی کو صحیح بات بتائیں گے تو سوسائٹی ان کو فالو نہیں کرے گی, تو انہوں نے دیکھا سوسائٹی جس چیز کو فالو کر رہی ہے اسی پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اسی کو پارسل کر دو مارکیٹ میں, تو سوسائٹی قبول بھی کرے گی, آپ کی واہ واہ بھی ہو جائے گی, اور قرآن و سنت کا لیبل بھی لگ جائے گا, اور سب سے کمال کی بات مولویوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ جو بھی مولاناؤں کے خلاف بات کرے گا نا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, ان کو مولاناؤں سے کوئی چڑ ہے. یہ حقیقت ہے, آپ کو بتاؤں میں. دیکھو ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو کس سے چڑ ہے, مولویوں سے, مولاناؤں سے, عالم کے لفظ سے چڑے ان کو. یہ ہے بہت بڑا طبقہ. اب کسی نے بھی مذہب کا منجن بیچنا ہو, وہ یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برابر کہنا شروع کر دے, اس کا چینل کیا ہو جائے گا, ایک دم بھوس مارنا شروع کر دے گا. وہ ساری سوسائٹی کے جو سارے لوگ جو علماء کے خلاف تھے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اس جھنڈے کے تلے. اس جھنڈے کا نام کیا ہے, مولانا اگینسٹ, مولوی اگینسٹ جھنڈا, ٹھیک ہے نا, اس پہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اور وہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. میں بھی مثالیں دوں گا انشاءاللہ, آپ کو ابہام میں نہیں رکھوں گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کوئی پتہ نہیں معاشرتی علوم کے سوالات پوچھنا ہم سے شروع کر دیے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. حالانکہ فرق ہے 2 نمبر مولانا اور 1 نمبر مولانا میں. چند 2 نمبروں کی وجہ سے سب کو 2 نمبر نہیں کہا جا سکتا. یہ اسلام ہے بھائی, اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ سارے مولانا غلط نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. اگر ان میں غلط ہوں گے تو صحیح بھی انہیں میں پیدا ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھ لو جس کو اپنا منجن بیچنا ہو, انڈیا والے پوچھتے ہیں یہ منجن بیچنا کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, آپ بار بار منجن, کوئی منجن کا بزنس. او بھائی یہ اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے. کبھی کراچی آؤ, یہاں بسوں میں سفر کرو, اب تو بسیں بھی بڑی لگژری ہو گئی ہیں. پرانے زمانے میں منجن بیچتا تھا کہ نہیں بیچتا تھا. وہ ایک بندہ بس میں چڑھتا تھا, پہلے نماز کے فضائل بیان کرتا تھا, کہتا تھا سفر میں نماز پابندی سے پڑھو. ہم سمجھتے تھے یار اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بس میں چڑھ کے ہمیں سفر میں نماز کی ترغیب دے رہا ہے کہ سفر میں نماز آیا نہ ہو. پھر وہ بتاتا تھا روزہ رکھا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. ہم بڑے, میں تو ایک دفعہ بہت متاثر ہوا واقعی, سچی مچی میں. اس کے بعد اس نے اپنا منجن نکالا کہ یہ 5 روپے کا ہے, پیٹ وہ تبخیر میدا اور گیس اور قبض 1 چمچ خالی. تو لوگ متوجہ ہو چکے تھے نماز روزے کے نام پہ. مقصد کیا تھا آخر میں اپنا چورن بیچنا یا منجن بیچنا. منجن بھی بکتے تھے, چورن بھی بکتا تھا, اور گلا صاف کرنے والی ٹافیاں بھی بکتی تھی. وہ ٹافی ایسی ہوتی تھی کہ کینسر کا علاج تھا اس ٹافی میں. یعنی 5 روپے کی ٹافی ہے, جب آپ کھائیں گے تو پھیپڑوں کو صاف کرے گی, ٹی بی کو ختم کر دے گی جڑ سے. ویسی تھی کہ اگر وہ آغا خان والے سن لیتے ہاسپٹل بند کر دیتے ہو, لیکن لوگ خرید لیتے تھے. تو یہ ہے مذہب کے نام پہ منجن بیچنا. تو بعض دفعہ مذہب کے نام پہ منجن بیچا جاتا ہے, بعض دفعہ ایک برانڈ چل پڑتا ہے مولوی اگینسٹ, مولاناؤں کی مخالفت کر کے بھی منجن بکتا ہے کہ مولوی ایسے, مولویوں نے آپ کو الو بنایا ہے, یہ مولوی لوگوں نے آپ کو یوں بنایا ہے. تو لوگ بڑے زبردست, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ مولویوں کی مخالفت سنیں. آپ حیران ہے کہ بھائی مولاناؤں نے کچھ کیا تو ہوگا نا جو لوگ مولویوں کی مخالفت سننا چاہتے ہیں, کچھ ان میں بھی تو فالٹ ہوگا نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب اس مولوی طبقے میں کوئی تو فالٹ ہوگا نا کہ ان کی مخالفت کا منجن فوراً بک جاتا ہے, جو ان کی مخالفت کرے مشہور ہو جاتا ہے. تو کچھ تو ہوگا نا ان میں بھی, لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے تو ان کی مخالفت کا منجن کہاں بکتا. ابے دیکھو جو منجن بیچتا ہے بس میں آ کے پہلے نماز روزے کی بات کر کے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے, اس کا مطلب لوگوں کو نماز روزے سے محبت تھی تو متوجہ ہوئے نا. تو اب اگر آپ مولاناؤں کی مخالفت کر کے منجن بیچتے ہیں اور مخالفت کی وجہ سے پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب لوگوں کے دل میں مولاناؤں سے نفرت ہے, تبھی تو اکٹھی ہو رہی ہے نا. اور نفرت بلا وجہ تو نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے تو نفرت ہوتی ہے نا, کوئی وجہ ہوگی نا, ورنہ کیوں لوگ سارے مخالف ہوئے. تو اس کا جواب سمجھیں. 2 وجہ سے مولویوں کی مخالفت کا منجن بہت اسپیڈ سے بکتا ہے, 2 وجہ سے. ایک وجہ تو بہت سے لوگوں کو غلط قسم کے مولویوں سے واسطہ پڑا ہوتا ہے, اور اس میں بھی قصور لوگوں کا ہے. میں نے کل ایک بڑے سینئر عالم کو کسی کا کلپ بھیجا, میں نے کہا یہ جس نے یہ کلپ بیان بتایا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, لیکن لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کی مسئلے کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. تو میں نے کہا یہ تو گمراہ ہو رہے ہیں پوری دنیا لوگ. مجھے بڑا ایک دکھ ہو رہا تھا کہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف بات اس شخص نے کی ہے. اتنی غلط بات کی تھی کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا تھا, ترجمہ غلط کیا ہے. جو حدیث جہاں کی تھی وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا دی تھی. یہود کے لوگ کہتے تھے نا ایسے, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, جو آیت یا حدیث جس موقع کی تھی اس کو اس موقع سے ہٹا کے اپنے مطلب پہ فٹ کر دیا. یہ کام کیا ہوا تھا اس اسکالر نے. تو میں نے ان سے کہا کہ علماء کہاں ہیں بھائی, ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے, اور دیتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو ان عالم نے بڑی زبردست بات کی رپلائی کی, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو گمراہ ہونے دو, ان کی قسمت میں آگ ہے جہنم کی. اس لیے کہ اتنے آتھینٹک مدارس, اتنے بڑے بڑے علماء ملک میں موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر یہ ان اسکالرس کو سنتے ہیں. جبکہ میڈیکل سائنس میں کبھی ایسی غلطی نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر کوئی پروفیسر سے علاج کرا رہا ہو اپنا. کبھی دیکھا آپ نے غلطی کسی نے مسٹیک کی ہو؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کسی نے گردے کا علاج کرنا ہے اور یوٹیوب پہ قصائی کی ویڈیو سن رہا ہو وہ گردے کے علاج کے لیے؟ یہ ایسی مسٹیک آپ نے دیکھی کبھی لوگوں میں؟ بولو بھائی. یا کسی مکینک کا بیان سن رہا ہو شوگر کے بارے میں. اتنی سینس دنیا کے بارے میں تو اللہ نے آپ کو دی ہے
کہ میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا, حکمت کا علم حکیموں سے پوچھا جائے گا, لیکن یہ سینس لوگوں میں نہیں ہے کہ جب دینی مسئلے کی بات آئے گی تو کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا, کسی پروفیسر سے پوچھا جائے گا, کسی میکینک سے پوچھا جائے گا, یا علماء سے پوچھا جائے گا. یہ سینس لوگوں میں کیا ہو گئی ہے, ختم. انہوں نے کہا جانے دو ان کو جہنم میں, کوئی غم نہ کرو, افسوس نہ کرو. مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے کہ ایک شخص وہ عالم بھی نہیں ہے, وہ آیت کا ترجمہ بھی غلط کر رہا ہے, وہ جو حدیث جس مقصد کی تھی اس کو ہٹا کے کہیں اور لگا رہا ہے, اور اجماع امت کے خلاف بات کر رہا ہے, لیکن اس کو ڈاکٹر بھی فالو کر رہے ہیں, سائنسدان بھی فالو کر رہے ہیں, آرمی کے آفیسر بھی فالو کر رہے ہیں. اور جو عالم صحیح بات کر رہا ہے اور ایک عالم نہیں کر رہا, ساری دنیا کے سارے علماء کر رہے ہیں, اس پہ نہ لائکس آ رہے ہیں, نہ اس پہ پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں, اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا ہماری قوم جائے گی کہاں. تو میں نے اپنا دکھ شیئر کیا کسی کے ساتھ, ان کا جواب آیا ان کو جانے دو کہاں, جہنم میں. ٹھیک ہے, مجھے تسلی ہو گئی. میں نے کہا بھائی ہم کو ٹھیکیدار تو ہیں نہیں, بھاڑ میں جائیں. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے. اللہ نے ہماری نہ باپ کی جنت ہے نہ بھائی ہمارے باپ کی جہنم ہے. کیا خیال ہے, یہ ہے کس کی, اللہ کی ہے نا. تو میں کیوں غم لوں, مجھے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی. کئی سارے جب میں نے اس طرح کے اسکالرز کے کلپ دیکھے نا, اور دیکھو عالم سمجھ جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ کہاں کر رہا ہے, عامی آدمی نہیں سمجھتا. عامی تو ریفرنسز سے متاثر ہوتا ہے, بھرم سے متاثر ہوتا ہے. عالم کو پتا ہوتا ہے فالٹ کہاں پیدا, کیا فالٹ ہے اس کے اندر. تو مجھے یہ ہوا کہ میں نے کہا بھائی ہم قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے نا, تو قرآن نے آپ کو تسلی کیا دی, انکا میتون و انہم میتون. مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی پہ نبی کو غم ہوتا تھا, تو قرآن نے نبی سے کیا فرمایا, اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی اور ان پر بھی موت واقع ہوگی, مر کے آنا سب نے کس کے پاس ہے, میرے پاس ہے. تو آپ غم کیوں کر رہے ہیں, میں بتا دوں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ سارے مناظرے, ساری ڈیبیٹ قیامت کے دن کیا ہو جائے گی, فنش. اللہ ایک ایک کا نام لے کے بتا دے گا یہ صحیح تھا اور یہ کیا تھا, غلط تھا. تو اس وقت اگر آپ اللہ کو یہ سمجھا سکتے ہو قیامت کے دن کہ اللہ میں نے ڈاکٹر کو شرعی مسائل میں فالو کیا تھا کیونکہ اس کی دلیل مضبوط تھی, تو اللہ کہے گا کہ میڈیکل سائنس میں قصائی کو فالو کرتے, بعض دفعہ قصائی کے پاس بھی دلیل کیا ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے نا, ریفرنس دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے. اور اگر قصائی یہ کام نہیں کرے تو کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے زبردست ان کے کلپ. ڈاکٹروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کون کس چیز میں اسپیشلسٹ ہے. اگر کوئی شوگر کا اسپیشلسٹ ہے تو آپ اس سے ہارٹ کا علاج نہیں کرواؤ گے. صرف ڈاکٹر ہونا بھی کافی نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھو علماء میں صرف عالم ہونا بھی کافی نہیں ہے. علماء دین کے علم کے بھی مختلف شعبے ہیں. کوئی ہسٹری میں بڑے عالم ہوتے ہیں, کوئی فتوے میں بڑے عالم ہوتے ہیں, کوئی گرامر میں بڑا عالم ہے, کوئی عربی لینگویج میں بڑے عالم ہے. علماء کی بہت ساری فیلڈ ہیں. کوئی بلاغت میں بڑے عالم, ان کو بلاغت کا پتہ ہوتا ہے, کوئی نحو میں, عربی گرامر کا ایک پارٹ ہے نحو, اس میں بڑے عالم ہوتے ہیں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں جس نے نحو پڑھنی ہوتی ہے وہ نحو کا بڑا عالم تلاش کرتا ہے, جس نے صرف پڑھنی ہوتی ہے وہ صرف کے بڑے علماء کو تلاش کرتے ہیں, جس نے فتوے کا کام سیکھنا ہوتا ہے وہ بڑے مفتی کو تلاش کرتے ہیں. تو علماء کی بھی کیا ہے, ہمارے ہاں جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا دینی مدرسوں میں, فقہی مسائل کی, حلال و حرام کے مسائل کی, تو اس میں سب علماء کو دعوت نہیں دی جاتی. حالانکہ عالم تو سارے ہوتے ہیں, ان میں صرف مفتیان کرام کو بلایا جاتا ہے. ان کو پتا ہے کہ بھائی علماء تو سب ہیں, اور کچھ حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, کچھ اصول حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. حدیث الگ شعبہ ہے اور اصول حدیث الگ شعبہ ہے. اصول حدیث کی بات ہوگی تو جو حدیث میں متخصص ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور جب مسائل کی بات ہوگی جو افتاء میں بڑے ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں آپ پتھر اٹھا کے دیکھو, ہر شخص آپ کو ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ نظر آئے گا. یعنی ایسے اسکالرز آ رہے ہیں, علم حدیث میں بھی یہ ماہر ہیں, اصول حدیث بھی آپ ان سے پوچھیں, مسائل بھی آپ ان سے پوچھیں, بینکنگ کا بھی آپ ان سے پوچھیں, تکافل کا بھی آپ ان سے پوچھیں, طلاق اور نکاح کے مسائل بھی آپ ان سے پوچھیں, تاریخ بھی آپ ان سے پوچھیں. ہمارے دوست ہیں یو کے میں, ڈاکٹر ہیں, بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں. ان کو میں نے ایک پاکستانی ڈاکٹر کے کلپ بھیجے. میں نے کہا یہ بڑی زبردست آج کل باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کلپ سننے کا فضول باتیں بالکل. انہوں نے کہا جس فیلڈ میں یہ بات کر رہے ہیں یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ فلاں, میں نام اس لیے نہیں لوں گا یا ان کے شعبے کا اس لیے بتاؤں گا کیونکہ یوٹیوب پہ مشہور ہیں, لوگ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, تو کسی کو ایکسپوز کرنا تو مقصد نہیں ہے نا. انہوں نے کہا یہ جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں یہ فلاں چیز میں, فلاں شعبے میں اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کی جو یوٹیوب پہ کلپس آ رہے ہیں وہ اس شعبے کے علاوہ تمام شعبوں میں آ رہے ہیں. تو خود ہی سمجھ جاؤ کہ یہ کتنے پانی میں ہوں گے. لیکن ریسرچ پیپر ان کے پاس بھی بہت ہیں. جو پاکستانی ڈاکٹر ہے نا, گورو کی ریسرچ, عوام سمجھ رہی ہے ریسرچ ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو بتائے گا بھائی یہ کاغذ ہے, یہ ریسرچ بولو نہیں ہے, یہ ریسرچ نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھیں تو بتائے گا آپ کو وہ. اس لیے میں نے تو اصول بنا لیا, کسی ڈاکٹر کا جب کلپ آتا ہے نا میرے پاس صحت کے حوالے سے, تو میں اس سے سینئر ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ میں اسے آگے پارسل نہیں کرتا, چاہے وہ کتنی ہی ریسرچ ہو. کیونکہ ریسرچ کو سمجھنا بھی ایکسپرٹ کا کام ہوتا ہے. ایک عام آدمی کو ریسرچ کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے. صرف آسان نہیں ہے, بہت آسان ہے, اور پاکستانیوں کو تو بہت سے بھی زیادہ آسان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ پاکستان میں جب نماز کے فضائل بیان کر کے پیٹ کا منجن اور چورن بک سکتا ہے تو اس کا مطلب یہاں مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے. کوئی بھی لیبل لگا کے کچھ بھی بیچ سکتے ہو آپ. یہاں مکھیوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. آپ, ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ یار چینی کی بوری اوپر چاول کیوں لکھا گیا؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مکھیاں بہت بیٹھتی. اب آپ کو سوچو جہاں مکھیوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے اس کے خیال میں ہو سکتا ہوگا, تو اس کا مطلب یہاں ہر منجن بک سکتا ہے. تو اس لیے خوب سمجھ لو کہ آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ کہے گا کہ تم نے جب حکمت کی بات تھی حکیموں سے رابطہ کیا, میڈیکل سائنس کی بات تھی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, تو شرعی مسئلے کی بات میں علماء سے رابطہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ علماء کے پاس دلیل نہیں تھی, فلاں کے پاس دلیل تھی. تو اللہ کہے گا اس دلیل کو سمجھنا بھی تو علماء کا کام تھا نا. جب کسی نے کوئی دلیل دی تھی تم نے علماء سے آگے سمجھا تھا کہ اس دلیل کا جواب کیا ہے, یہ خود ہی فیصلہ کر لیا تھا. یہ جو قرآن کہتا ہے نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, قرآن نبی کو بھی تسلی دیتا ہے اور قیامت تک آنے والے داعین اور مبلغین کو بھی اللہ تسلی دیتا ہے کہ تمہاری حق دعوت پہ اگر لوگ لبیک نہ کہیں تو فکر مت کرو, میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ میں اس کو انسانوں سے بھر دوں. میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, قیامت میں آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. قیامت کے دن آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ مولانا کی مخالفت کا منجن دکھتا ہے نا, تو اس کی دو وجہیں. ایک وجہ تو یہ لوگوں کو غلط قسم کے مولویوں سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے.
اس میں بھی میں عرض کر رہا تھا لوگوں کا قصور ہے, کیونکہ جن غلط قسم کے مولاناؤں سے واسطہ پڑتا ہے وہ مولانا ہوتے نہیں ہیں, ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, مولانا والا. آپ کو کبھی گیٹ اپ کی وجہ سے غلط قسم کے ڈاکٹروں سے واسطہ نہیں پڑتا, پڑتا ہے تو بہت کم. صرف گیٹ اپ دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا بھائی. تو یہی ہو رہا ہے کس کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ. کوئی بھی مولوی کے گیٹ اپ میں آئے آپ نے اس کو مولانا سمجھنا شروع کر دیا. وہ چندے مانگ رہا ہے, یہ تو بہترین کروڑوں روپے کا بزنس ہے, میں بار بار بتا چکا ہوں. آپ چار دیواری کھڑی کرو, اس میں چند یتیم بچے لا کے رکھ دو, حقیقت میں یتیم نہ بھی ہوں, دیکھنے میں یتیم لگیں, بس کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یتیم نہیں ہوتے, لگتے کیا ہے. نہیں تو ایسا بیوٹی پارلر میں جا کے ان کو بنایا جا سکتا ہے, ان کا گیٹ اپ چینج یتیم لگیں دیکھنے میں. بعض عورتیں بیوہ ہوتی نہیں ہیں لیکن لگتی ہیں کہ نہیں ہے, بیوہ لگ رہی ہوتی ہیں, غم ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن یار, خوشی نہیں ہوتی. تو بعض بچے بھی کیا لگ رہے ہوتے ہیں بیچارے, نہیں تو وہ اس مدرسے میں 3 دن رہ کے اچھا والا بچہ بھی یتیم لگنے لگتا ہے. 3 دن کا پیکج ہوتا ہے ان کے پاس, 3 دن میں اس کو یتیم جیسا بنا دیتے ہیں. تو جب بچہ یتیم لگنا شروع ہوا تو اب لوگوں پہ جا کے ہمارا یہ مدرسہ ہے, سعودی عرب میں عربوں کو اتنا بیوقوف بنایا گیا ہے, بچوں کے سامنے صحیح بخاری رکھی, استاد صاحب آگے جا کے بیٹھے, بخاری رکھی ہوئی ہے, نہ استاد کے باپ کو بھی بخاری پڑھنی نہیں آتی ہے, کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی اس. اب جی ہم صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں, سعودی عرب یہ تصویریں بھیجی, عربوں نے پیسہ بھیجنا شروع کر دیا. یہاں بھی بیوقوفوں کی کمی نہیں, پوری دنیا میں بیوقوف ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو یہ کون سا مشکل کام ہے میرے بھائی, کون سا سسٹم ہے اس مدرسے میں جس کو آپ ڈونیشن دے رہے ہو, کیا نظام ہے, کہاں گیا پیسہ, کوئی پوچھنے والا ہے؟ اتنا پیسہ تیرے باپ کے پاس آ رہا ہے, تو کروڑوں روپے, تو گاڑیاں خرید رہا ہے, تو بنگلے بنا رہا ہے, تو بتانا تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور جب آپ اس مولوی ٹائپ کے آدمی سے پوچھو کہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, تو جواب میں کیا کہے گا, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ زیادہ آپ حساب مانگیں گے تو پھر علماء کی توہین اور گستاخیوں کی وعیدیں کہ علماء کی توہین جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور لوگ پھر عقیدت محبت میں ہائے حضرت. ایک مولوی صاحب تھے, وہ اسی طرح کر رہے تھے حساب کتاب, پیسوں کے حساب نہیں دے رہے تھے. کوئی بندہ چپک گیا ان پہ, کمیٹی کا بندہ چپک گیا نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, آپ کے لاکھوں روپے چندہ آ رہا ہے, لاکھوں کیا ہے, کہاں آ رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا نے کہا میں تیرے خلاف بددعائیں کروں گا تو مجھے اذیت دے رہا ہے. انہوں نے کہا آپ نا رات کے آخری حصے میں الٹے ہاتھ سے میرے خلاف بددعائیں کریں, مجھے اس پہ کوئی تکلیف بولو نہیں, مجھے بہت خوشی ہوگی, مجھے بہت زیادہ خوش. ایسا ہی کانفیڈنس چاہیے. کیوں پوچھنے والا نہیں ہے بھائی, جب وزیر اعظم سے پوچھا جا سکتا ہے, نہ پوچھ سکتی ہے کہ اتنے اثاثے آپ کے پاس کہاں سے آئے, جب صدر مملکت کو عدالت میں گھسیٹا جا سکتا ہے, جب آرمی چیف پہ انگلیاں اٹھ سکتی ہیں, جب تو مسجد کے امام پہ یا مدرسے کے معتمم پہ کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ بالکل پوچھا جائے گا. اس پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ اس سال اتنا چندہ آیا اور اس کی یہ رسیدیں ہیں, اور یہاں یہ چندہ خرچ ہوا ہے. تمہارا باپ بھی بتائے گا. نہیں بتا رہا, مدرسہ بند کرو وہاں سے, یہ اس کا مطلب کمائی کا دھندا ہے, یہ مولوی نہیں ہے. اس کی شکل کیا ہے, یہ گیٹ اپ مولوی والا بنایا ہے اس نے. پیسہ کمانے کے لیے مولوی کا گیٹ اپ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مولوی چور نہیں ہوتا میرے بھائی, چور مولویوں کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. علماء 2 نمبر نہیں ہوتے, 2 نمبر لوگ عالم کا گیٹ اپ بنا لیتے ہیں. اور ایسے ایک نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو جو مشہور لوگ ہیں نا, درجنوں کیس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اب اس میں ہماری غلطی نہیں ہے, غلطی کس کی ہے؟ ایسے تو مشہور لوگوں کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے. ایسے ایک صاحب, میں جہاں بیان کے لیے جا رہا ہوں, فوراً گاڑی لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے نا. دیکھو وارداتیں کیسے ہوتی ہیں. میں جا رہا ہوں بیان کے لیے نا, ایک جگہ میرا بیان ہے, ایک دم ایک لینڈ کروزر آ گئی میرے پاس, مفتی صاحب آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں. میں نے کہا بڑا نیک آدمی ہے بھائی, پہلی گاڑی لے آیا, ماشاء اللہ, ہم چلے گئے, سیلفیاں تصویریں لینڈ کروزر میں. دوبارہ میرا کہیں اور بیان اناؤنس ہوا, میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں. میں نے پوچھا یہ گاڑی آپ کی ذاتی ہے؟ کہہ رہے ہاں. مجھے شک ہوا کہ اس کی گاڑی نہیں ہے. میں نے ذرا تحقیق کی تو پتہ چلا کسی اور سیٹ کو ٹوپی کرا رہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اپنی گاڑی آپ مجھے دے دیں, میں نے بیان میں جانا ہے. وہ سیٹ الو کا پٹھا ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ یار. وہ سیٹ صاحب میرے نام پہ اس کو گاڑی دی. میں نے کہا مجھے کسی سے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں تھی, مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی, میں نہیں مانگتا کسی سے گاڑی. میں ٹیکسی میں جاتا ہوں, رکشے میں جاتا ہوں, یا جو بیان کے لیے بلاتے ہیں وہ ارینج کرتے ہیں گاڑی. پھر مجھے لگا کہ یہ اس نے 2 نمبر اور بھی کیوں کی. میں نے اس سیٹ سے پوچھا, میں نے کہا اس نے میرے نام پہ چندہ تو نہیں مانگا؟ اس نے کہا بہت پیسہ دے چکا ہوں اس کو میں. مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا بولو ہوتا رہتا ہے. ایک اچھا, یہی جو بندہ گاڑی لے کر آتا میرے لیے, اس نے مولانا منظور منگل صاحب کو بیوقوف بنایا ہوا تھا, مولانا طارق جمیل صاحب کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. پھر میں نے سب کو اطلاع دلوا دی کہ اس بندے سے دور رہو. اب سنا ہے کہ پنجاب میں گیا ہوا ہے کسی جامعہ رشید والوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا, جامعہ نے اس کو نکالا اور بیوقوف بنا کے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ علماء کے ساتھ سیلفیاں, بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لی. اس کے بعد ایک خاتون کو نے جب دیکھا کہ فیس بک پہ اس کی سیلفیاں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں, مولانا منظور منگل صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں آ رہی ہیں, تو اس خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں, تو کوئی میری پریشانی ہے, کائنڈلی آپ وہ حل کر سکتے ہیں. اس نے کہا ضرور. اور اس کا گیٹ اپ آپ دیکھو نا, اس غیرت لیس آدمی کا, آپ کو لگے گا اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. ایسا خوبصورت گیٹ اپ ہے نا, شلواریں 8 پنڈلیوں تک, سفید کاٹن کلف, اور ایسا نورانی چہرہ. آپ کہو گے یار یہ نور تو نے کسی سے ادھار لیا ہے, قرضہ لیا ہے, کہاں سے؟ پاکستان میں ایسا نور, کراچی میں تو بہت مشکل ہے, یہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہی نہیں ہے تو نور چہرے پہ چھوڑے. اس غربت مہنگائی میں یہ رونق اس کے چہرے پہ یار. اور اخلاق ایسے ہیں کہ آپ اس کو مارو پیٹو, غیرت بے غیرتی کے تانے دو, اس کو غصہ نہیں آئے. کیا کہ ہم علماء کے غلام ہیں, ہم علماء کے کیا ہیں, خادم ہیں, آپ بڑے ہیں. ایک عامل یاد رکھو غیرت لیس ہوتا ہے, روحانی عامل جتنا بڑا بڑا اس کو غصہ نہیں آتا. اس کو پتا ہے میں نے غصہ کرنا شروع کیا میری دکان بند ہو جائے گی. جب بھی عامل لوگ روحانی علاج والے علماء سے ملتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں, مجھے بہت عزت دیتے ہیں, حالانکہ پتا ہے میں ان کے سب کے خلاف ہوں, پھر بھی میں غیرت ہی نہیں ہے, مجھ سے ملتے ہیں بڑی عقیدت سے, اور میں اس کو پازیٹیو نہیں لے کے جاتا. میں کہتا ہوں اس کے خلاف اتنا میں نے بولا ہے, پھر بھی عقیدت سے مل رہا ہے, یہ اس کی بےغیرتی میں اعلیٰ نمبر کے بےغیرت ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے یار مفتی صاحب سے اگر میں بدتمیزی سے ملا تو اور خلاف ہو جائیں گے. ان کو اخلاق سے قائل دلائل تو ہے نہیں, جب بندے کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو اخلاق کے علاوہ کوئی اور راستہ رہتا نہیں ہے. اس لیے عامل لوگ بہت تمیز سے ملتے ہیں مجھ سے, تو پاؤں دبانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نہ ملا کریں مجھ سے تمیز سے, مجھے نہیں چاہیے لوگوں سے تمیز.
इतने बेगैरत है ना, ये आपकी सोच जहां खत्म होती है उससे ऊपर इनकी बेगैरती शुरू होती है। काश ये बात उलमा की समझ में आ जाए, काश उलमा की, उलमा मेरे खिलाफ हो गए कि ये मुबालगा कर रहे हैं आमिलों के खिलाफ बोलने में। मैं मुबालगा नहीं कर रहा, ये उलमा को बेवकूफ बनाते हैं। तो जब भी आमिल के बारे में ख्याल आए ना कि बेगैरत होते हैं, तो समझ लो कि जितने आपको समझ में आ रहे हैं ना, उसके बाद से उनकी बेगैरती बोलो शुरू होती है। इनको पैसा कमाना है भाई, ना ये मेडिकल साइंस में इनकी कोई काबिलियत है, ना इंजीनियरिंग में इनकी कोई काबिलियत है, किसी फील्ड में इंजीनियर है ये, ना ये दीन का इल्म इन्होंने प्रॉपर वे में हासिल किया होता है, ना इनका कोई बिजनेस होता है। अब इनके पास कारोबार के लिए इसके अलावा कोई धंधा, जब आता शाता कुछ नहीं है तो यही रह जाता है ना कि यार चलो 24 घंटों का काम शुरू करो। दो काम है पाकिस्तान में दबा के। अच्छा मैं वो जल्दी से फ्रॉडिया का बता दूं, तो वो खातून ने उसको अपने मकान की फाइलें भेज दी कि हमारा ये कुछ केस चल रहा है, काइंडली इसको हल कर। बस मकान की फाइल आनी थी, अब औरत की मजबूरी है, उस खातून ने भी अपने घर वालों की परमिशन के बगैर फाइल भेज दी। अब उस खातून को इसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, कागजात आपके पास आ गए, वो बेचारी घर में नहीं बताया उसने अब्बा अम्मा को, और फिर उसकी इज्जत से खेलना शुरू किया इसने। खैर वो केस हमने पकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, वो खातून यहाँ भी आई, बताया हमने कहा आप बेवकूफ हो, कोई भी उठे आपको मुफ्ती तारिक मसूद का रेफरेंस दे और आप हमसे पूछे बगैर फाइल पकड़ा दी। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह केस पकड़ा गया और फिर उस बंदे को निकाला। निकालने के बाद पंजाब गया हुआ है, कुछ सुना है कि 2-3 बड़े उलमा के पास उनको बेवकूफ बना रहे हैं। अब मसला क्या है, सवाल पैदा होता है भाई हम उनको फोन करके बता दें कि ये 2 नंबर है, मैं बता क्यों नहीं रहा, ये सवाल पैदा होता है ना कि मुफ्ती साहब आप पंजाब के फलां मौलाना के पास एक शख्स गया हुआ है, आपको पता है कि 2 नंबर है, उनको बेवकूफ बना रहा है, तो आप फलां मौलाना को फोन करके बता दो कि ये 2 नंबर है, तो आप बता क्यों नहीं रहे। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हमने ये तजर्बे पहले करके देख लिए। एक शख्स के बारे में हमने बताया कि ये 2 नंबर है, उन्होंने बजाय तहकीक करने के उसको कह दिया कि मुफ्ती साहब तुम्हारे बारे में कह रहे तुम 2 नंबर हो। अबे तुम्हें जब हमने बताया तो तुम होशियार हो जाओ, खुद तहकीक करो ना। तुम बजाय उसके जाके मैं किसी के बारे में आपको कहूं कि बंदा चोर है, जरा होशियार रहना, तो आपको चाहिए कि आप होशियार रहें, उसको ट्रेस करें, उसकी चोरी पकड़ें, फिर आप बताएं मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया। ना ये कि आप चोर को जाके कहते हैं कि मुफ्ती साहब तुम्हारे बारे में कह रहे थे तुम क्या हो, चोर हो। इसका मतलब दोनों चोर हैं। समझ में नहीं आ रही बात? तो जब हमने कहा सेंस ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है भाई बताने की? समझते हो बात को? अब मुझे एक बात बताओ, इस बेस पे इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, इस बेस पे जो उलमा से बदगुमान होगा ये तो उसके 2 नंबर होने की दलील है ना, और अवाम के बेवकूफ होने की दलील है कि कोई बस जिसने गेटअप बना लिया, पगड़ी पहन ली, शलवार टखनों से ऊपर है, सफेद कपड़े नीट क्लीन झुक झुक के मिल रहा है, लोगों ने उसको मौलाना समझना शुरू कर दिया। तो एक वजह तो ये है। हमारे मदरसे में एक दफा क्या हुआ कि जी वो किसी ने चोरी कर ली, तो दुकान वाला कहने लगा देखो मदरसे के तलबा चोर होते हैं। हज़रत फरमाया तलबा चोर नहीं होते भाई, बाज़ दफा चोर भी मदरसों में दाखिला ले लेते हैं। तो उलमा ना बुरे होते हैं, ना 2 नंबर होते हैं, ना गलत होते हैं, लेकिन गलत लोग बाज़ दफा उलमा का भेस इख्तियार कर लेते हैं, ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है। तो पाकिस्तान में 2 तरीके हैं पैसे कमाने के, एक अमलियात और एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, बेहतरीन तरीका है। 4 दीवारी, यतीम बच्चे, उसके बाद आप नोट छापने की मशीन। फिर जब ऐसा शख्स पकड़ा जाता है, पता चलता है, तो लोग कहते हैं ये देखो मौलवियों की तकरीरें देखो, तकरीरों में तो कहते हैं चोरी हराम, यतीम का माल खाना हराम, और इस मौलवी को देखो यतीम के नाम पे बकरे खा रहा है। तो भाई ये मौलवी का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है कि कोई भी शख्स जिसने मदरसा बना लिया, यतीम बच्चों को लाके रख लिया, जिनका ये भी नहीं पता कि यतीम है भी कि नहीं है, और रसीदें छापना कोई मुश्किल काम बोलो नहीं है, और ट्रस्ट और फाउंडेशन रजिस्टर कराना भी कोई मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान में। हमारे तो वकीलों से राब्ते हैं, वकील लोग बोलते हैं मुफ्ती साहब जिसको ब्लैक मनी को वाइट करना होता है ना, वो पाकिस्तान में एक फाउंडेशन या ट्रस्ट बना के दबा दब नोट छापना शुरू कर देता है, ट्रस्ट के नाम पे गाड़ियां भी मंगवाएगा, चलाएगा खुद। ये हो रहा है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्रस्ट गलत हैं भाई, ये सारी फाउंडेशन जो गलत हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन बुरे भी हैं इसमें होलसेल के हिसाब से। तो कुछ लोग तो इसलिए मौलानाओं से बदगुमान होते हैं कि उन्होंने इस टाइप के लोग देख लिए होते हैं जो मौलाना होते नहीं है, उनका गेटअप क्या होता है मौलाना वाला। मैं अक्सर एक वाकया बयान में बताता हूं। गुलशन इकबाल में मैं रहा करता था, एक अपार्टमेंट था, फ्लैट थे, नीचे एक गुजरने का रास्ता था, उस गुजरने के रास्ते की जगह पे एक साहब ने मस्जिद बना ली, एक मौलाना साहब ने, यानी मौलाना साहब का मतलब मौलाना टाइप के साहब, जो देखने में क्या लग रहे थे मौलाना, बिल्कुल गेट के आगे ना, पहले हल्की हल्की ईंटें लाके रखी, जगह घेरी, मुसल्ला बनाया, मुसल्ला मतलब अब नमाज हुआ करेगी। अब जो लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है भाई, ये अपार्टमेंट है, यहाँ आप अगर मुसल्ला बनाओ, 5 टाइम नमाजें हो, तो हमारा गुजरना क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर लोगों ने बाइकें लाना भी शुरू कर दी। अच्छा मुझे पहले ये बात पता नहीं थी, मेरे करीब में वही पढ़ती थी, मैं वहां जाके नमाज पढ़ रहा था। इतने में मैंने 2-4 लोगों को देखा, वो बुड़बुड़ाते हुए गुजर रहे हैं, मौलवी को बुरा भला कह रहे हैं, ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसा, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी 2 नंबर होते हैं। मैंने कहा भाई क्या है? तो मौलवी साहब और 2-4 नमाजी जो उनके साथ मिले हुए थे, वो कहने लगे ये काफिर हैं, ये 2 नंबर मुसलमान, इनको नमाज से तकलीफ हो रही है। मुझे भी ख्याल हुआ कि यार 2 नंबर लोग हैं यार, इनको नमाज पढ़ने से क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। वो बार बार वो कह रहे मौलवी ऐसे। जब मैं मसले की तहकीक में गया तो पता चला भाई ये गैर कानूनी जगह पे आपने मस्जिद बनाई हुई है, ये गुजरगाह है, ये तो नहीं कि कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बना लो, और उसमें बाकायदा चंदा भी हो रहा है, और महल्ले वाले चंदा भी दे रहे हैं उसी अपार्टमेंट के लोग, कोई अब्बा के सवाब के लिए, कोई अम्मा के सवाब के लिए, किसी की नानी ताजा इंतकाल हुआ है, चलो जी नानी के लिए। मौलवी तो है, वो मौलवी नहीं था, वो बंदा था बेरोजगार, उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं था। उसने कहा यहां ये करो, मस्जिद के नाम पे चंदा भी आएगा, कुछ जेब में गया, कुछ इमाम की तनख्वाह में गया, कुछ तामीर में गया, और थोड़े दिनों में आप क्या बन गए, करोड़पति। और जो नानी और दादी मरे हुए हैं वो गए। अब वो तेल लेने भी कहते नहीं, बस मेंबर पे ऐसी बातें नहीं करो, तो क्या करे फिर आदमी। अब ये मौजूद तमीज से बताने के हैं, ये मैं क्या बहुत शाइस्ता लहजे में बताऊं है भाई, जो इस तरह की हरकतें करके इस्लाम को, दीन को, उलमा को बदनाम कर रहे हैं। तो वो मौलवी जो जिसका गेटअप मौलवी वाला था, मौलवी नहीं था, वो भी 2 नंबर, लेकिन उससे बड़े 2 नंबर वो हैं जो उसको दादी नानी के साले सवाब के लिए चंदा दे रहे हैं, वो ज्यादा बड़े 2 नंबर हैं। और भाई इलीगल जगह है, गैर कानूनी जगह है, लोगों का रास्ता, लोग परेशान, हवा बंद हो रही है लोगों की। ये थोड़ी के रास्ते में कोई भी जनाब मस्जिद बना के
चार दीवारी खड़ी कर ली और कोई सिस्टम भी नहीं है, पूछने वाला नहीं है कोई। तो वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं मौलवी ऐसे, वो मौलवी वो साहब जो अपार्टमेंट में रहते थे, बड़े लिबरल टाइप के आदमी थे, वो बार बार कह रहे हैं मौलवी ऐसे, वो भी गलत है। और भाई तूने एक दाढ़ी टोपी वाले को देखा गलत जगह मस्जिद बना रहा है, लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहा है और गलत तरीके से चंदे ले रहा है, तो उसकी वजह से तुमने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि मौलवी वैसे? तो इन हरकतों की वजह से ये कहना उलमा ऐसे होते हैं, उलमा वैसे होते हैं, मौलवी ऐसे होते हैं। भाई जो इस बेस पर मौलवियों को बुरा भला कह रहा है, तो वो असल में अपने आप को क्या साबित कर रहा है कि मैं क्या हूं, मैं वो मैं आपको मैंने पूरा इख्तियार दे दिया, आप जो चाहते। ये बेहतरीन गाली हो गई, वो आइंदा से वो ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसका मफहूम बहुत वसी है। इसका मफहूम क्या है? इसमें कुछ जो जितना आपको नफरत है वो लफ्ज आप फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में वो डाल दो आप। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि वाकई बाज लोगों को कुछ 2 नंबर मौलवियों से वास्ता पड़ जाता है, जो सच्ची मुच्ची के मौलवी ही होते हैं, आलिम ही होते हैं। ये भी होता है। वो हकीकत में क्या होते हैं? आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि हर फील्ड में अच्छे भी होते हैं और हर फील्ड में बुरे भी होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता 2 नंबर डॉक्टरों की वजह से आप डॉक्टरों की फील्ड ही का इंकार कर दो कि इलाज डॉक्टरों से कराना ही नहीं चाहिए, मेडिकल साइंस में इनसे गाइडेंस लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर 2 नंबर होते हैं, लिहाजा हम इलाज अब कसाईयों से कराएंगे। कभी ऐसा सुना आपने किसी से? तो वाकई बाज़ दफा एक शख्स इल्म हासिल करता है, आलिम बन जाता है, लेकिन वो होता क्या है? 2 नंबर। क्यों? इल्म 2 तरह के हैं। एक इल्म ज़ाहिरी इल्म है, कुरान और सुन्नत का इल्म। एक बातिनी इल्म है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत, आखिरत का तसव्वुर, दुनिया का मुसाफिर खाना होना। ये हर एक को हासिल नहीं होता। तो जिस आलिम का दिल अंदर से खाली है, अल्लाह की मोहब्बत से खाली है, वो आलिम उसी इल्म को गलत कैश कराना शुरू कर देता है। और उन्हीं उलमा के बारे में हदीसें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा कि बता मैंने जो तुझे नेमतें दी तूने उस पे क्या अमल किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे दीन का इल्म हासिल किया और उसको दुनिया में फैलाया। अल्लाह कहेगा झूठ बोलता है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया ताकि लोगों में वाह हो और इसलिए फैलाया ताकि लोगों में वाह हो। उसे पेशानी के बालों से पकड़ के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। शहीद को लाया जाएगा, अल्लाह कहेगा बता तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा अल्लाह तेरे रास्ते में मैंने जान दी। वो अल्लाह कहेगा ना ना ना, तूने मेरे लिए जान नहीं दी, तूने लोगों को दिखाने के लिए जान दी। लोग कहेंगे बड़ा बहादुर था, तो मेरे पास आज तेरे लिए कोई अजर नहीं है। अब आप बताओ इस 2 नंबर शहीद की वजह से क्या शहीदों को बुरा कहा जा सकता है कि शहीद बुरे होते हैं? तो उस 2 नंबर आलिम की वजह से क्या मौलवियों को, उलमा को बुरा कह सकते हैं कि उलमा बुरे होते हैं? आज तक कोई ऐसा स्कॉलर देखा है सारे शहीद 2 नंबर होते हैं? कोई क्या नहीं भाई शहीद शहादत की तो बड़ी फजीलत है। अबे कहां से है वो जो हदीस में आता है शहीद ही होगा जिसको लाके जहन्नम में फेंकेंगे? तो हम जवाब में क्या कहेंगे? यार वो एक आदमी था, या 1000 होंगे या 1 लाख होंगे। बाकी तो शहीदों के जो फजाइल हैं, शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ करता है। हदीस में आता है शहीद क़यामत के दिन लाया जाएगा, उसके जिस्म से खून बह रहा होगा, लौनुहु लौनु दम, खून का रंग वही होगा जो खून का रंग हुआ करता है, लेकिन उसकी खुशबू मुश्क अंबर से ज्यादा महक रही होगी। और ये तो हमने अपनी आंखों से, अपने नाक से दुनिया में सूंघी है शहीद के खून की खुशबू। तो याद रखो जैसे शुहदा के फजाइल हैं, उलमा की फजीलत शुहदा से ज्यादा है। क्यों? इसकी क्या दलील है? कुरान ने 4 दर्जे बयान किए हैं, मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। कुरान इनाम याफ्ता लोगों में 4 लोगों को शामिल करता है। सबसे पहले पैगंबर, कोई आलिम, कोई शहीद, कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग पैगंबर की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने नबियों के बाद सिद्दीकीन का तज़किरा किया। सिद्दीक उस आलिम को कहते हैं जिसका अमल उसके इल्म के मुताबिक हो। आलिम भी जरूरी है। सिद्दीक का लफ्जी लुगवी तर्जुमा क्या है? सच्चा। सादिक से निकला है ना, ये मुबालगा है। सिद्दीक सच्चे का मतलब क्या? सिर्फ सच बोलने वाला नहीं, कौल और अमल में सच्चा। ये मुनाफिकत की जिद है। कौल और अमल में क्या हो? बोलो ना सच्चा। और यहां कौल से मुराद वो कौल जो शरीयत के मुताबिक और वो अमल जो शरीयत के मुताबिक। और शरीयत के मुताबिक सही कौल करना ये वही कर सकता है जिसके पास शरीयत का इल्म हो। इसलिए उलमा ने इस आयत की गहराई में घुस के इसका तर्जुमा किया है कि सिद्दीक वो उलमा मुराद है इससे कि जो बाअमल उलमा हो, उनके कौल और अमल में तजाद ना हो। तो ये दूसरा मकाम अंबिया के बाद सबसे बड़ा किसका है? उलमा का। वो उलमा जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं, जिनके दिल में हुब्बे माल और हुब्बे जाह नहीं है। हुब्बे जाह का मतलब लोगों में शोहरत के भूखे। बाज आलिम बन जाते हैं लेकिन शोहरत के भूखे होते हैं। उनके मसले क्या होते हैं? चेंज। बाज आलिम बन जाते हैं लेकिन पैसे के भूखे होते हैं। पैसों की खातिर मसले क्या हो रहे होते हैं? चेंज। इन ये 2 चीजें उस आलिम को मुतासिर न करें। तो वो उलमा अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? बोल लो यार, उन उलमा का है। और आप बड़े आराम से स्कॉलर, ये मौलवी ऐसे होते हैं। तो आलिम हित को तो मौलवी कहा जाता है भाई। सभी को लपेट रहे हो आप। और फिर नतीजा क्या निकला? उन उलमा को बुरा कह के कोई प्रोफेसर गांधी साहब को किसी ने अपना बाप बनाया हुआ है, मसाइल प्रोफेसर गांधी साहब से पूछ रहा है। किसी ने डॉक्टरों को अपना इमाम बनाया हुआ है मसाइल में। कल वो एक साहब ने अदालती खुला से मुताल्लिक के लिए भेजा एक वकील साहब का कि अदालती खुला शरन मोतबर है। वकील साहब ने कुरान और सुन्नत के दलाइल दिए थे। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मुझे इस वकील को जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आलिम, बोलो, इसने पाकिस्तानी लॉ तफसील से पढ़ा है, शरई लॉ इसने तफसील से नहीं पढ़ा। आयतें तो वो भी कोट कर रहा था, आयतें। मैंने कहा ये जो आयत कोट कर रहा है इसका ये मतलब है ही नहीं। तो सारी दलील वकील साहब के इस पे कि वो जो पाकिस्तान चूंकि इस्लामी रियासत है, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता, लिहाजा जब कोर्ट ये फैसला करेगी कि ये खुला मोतबर है तो फिर कोर्ट को यह है और वो इस्लाम को टोपी ड्रामा घुमा के ना। अगर इस अदालती खुला को मोतबर मान लें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम और निकाह में कोई फर्क रहेगा नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी जब चाहे दोनों में से कोई ब्रेकअप कर ले और अदालती खुला में भी जब चाहे बीवी जाके तलाक ले ले, तो ये दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं। कोई फर्क बचा? बोलो ना, कुछ भी नहीं। तो निकाह और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक ही चीज बन गए फिर तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा क्यों मैं इसमें अपना सर जाया करूं यार। तो कह रहे नहीं ये इंग्लिश भी जानते हैं, इनकी तहकीक इंग्लिश में है, इंग्लिश में जो मर्जी फेंक दो, पब्लिक कहती है पढ़ा लिखा आदमी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इंग्लिश में आप जो मर्जी बोल दें, लोग क्या कहते हैं? बंदा क्या है? पढ़ा लिखा। वो भाई पढ़ा लिखा इस लिहाज से है कि इसको इंग्लिश आती है, अच्छी बात है, तो इससे इंग्लिश सीख लो आप। जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे आप इंग्लिश, मुझसे नहीं सीखो आप इंग्लिश। लेकिन पढ़ा क्या है इसने? अगर इसने इस्लाम को पढ़ा है,
اسلام کو پڑھنے کا مطلب ہسٹری آف اسلام نہیں ہے. قرآن سب سے پہلے اس نے عربی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے اسلامی علوم کس زبان میں ہیں؟ عربی میں. آج کے بڑے بڑے اسکالرز آپ مجھے ان کے سامنے بٹھا دیں, اللہ کی قسم بہت سارے اسکالر عربی کی ایک عبارت پڑھ نہیں سکتے, ترجمہ کر نہیں سکتے جب تک کوئی رٹا رٹائے ترجمہ ان کو بتائے نہیں, اور وہ تحقیقات پیش کر رہے ہیں مسائل کی جو ترجمہ نہیں کر سکتے. تو بتاؤ یہ قرب قیامت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے پاس علم ختم ہو جائے, ولکن يقبض بقبض العلماء, علماء کو اٹھانا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ. علماء آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. جاہل سے مراد یہاں پر دنیاوی علوم سے جاہل نہیں ہے, بلکہ دینی علوم سے جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. کوئی ڈاکٹر مفت فتوے دے رہا ہوگا, کوئی انجینئر فتوے دے رہا ہوگا, کوئی سائنسدان بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی جناب میکینک بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی ہسٹری کا ماہر بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی انگلش کا ماہر بیٹھ کے, انگلش میں اس نے چونکہ ایم اے کیا ہے, ڈبل ایم اے, انگلش بہت اچھی آتی ہے, لہٰذا وہ لوگوں کو فتوے دے رہا ہوگا, مسائل بتا رہا ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لوگ جاہلوں کو, جاہل سے مراد کیا ہے؟ دین کے علم میں فارغ ہوں گے, وہ ان کو اپنا سردار بنائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فافتوا بغیر علم, دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا لیکن وہ لوگوں کو فتوا دیں گے. فضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, واضلوا, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ریسرچ پیپر میرے بھائی یا ریسرچ نام پہ ہی گمراہ کریں گے وہ, کیونکہ لوگوں میں اس ریسرچ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. ایسے تھوڑی لوگ ان کی بات پہ یقین, لوگ کہیں گے دلیل سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوگی, وہ لفاظی ہوگی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فالو کس کو کرنا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے فالو کس کو کرنا ہے؟ ڈاکٹر کو فالو کرنا ہے, علماء کو. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء ختم ہوں گے, جس کا وبال آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو فالو کرنا شروع کریں گے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علم کے معاملے میں آپ کو ڈاکٹروں کی اتباع سے منع کر رہے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ کس کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علماء کو. پھر میں بتا دوں 2 نمبر بھی ہیں علماء میں, تو وہ تو ڈاکٹروں میں بھی حکیموں میں بھی ہیں. تو آپ نے اگر 2 نمبر ملا ہے تو 1 نمبر کی تلاش کرو میرے بھائی. تو ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کچھ لوگ مولاناؤں کا گیٹ اپ بنا کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پھر مولاناؤں سے بدگمان ہوتے ہیں. کچھ لوگ واقعی 2 نمبر مولویوں سے ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے, اور واقعی علماء میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں. تم وہ اپنے علم کو غلط, ڈاکٹر بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک نسخہ اس میڈیکل کا لکھ دیا کیونکہ ان کے ماموں کی دکان ہے, ڈاکٹر لیتے ہیں دوا لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ والے میڈیکل سے. پوری کائنات میں تلاش کر لو, وہ دوا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی, یہی والے میڈیکل, کیونکہ ان کے ماموں ہیں, یہ کمیشن باندھا ہوا ہے ان سے. تو 1 نمبر یا 2 نمبر ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 نمبر ہے بھائی. لیکن سارے ڈاکٹر ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کرتے ہو بھائی. اچھے ڈاکٹر بھی ہیں. اگر آپ کو نہیں جی سارے 2 نمبر ہیں تو میں نہیں مانوں گا, کیونکہ میں بہت سے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, ہمیں تو بہت سے 1 نمبر بھی ملے, تو اپنا پیسہ خرچ کر کے مریض کی خدمت کر رہے ہیں. تو اب آپ اس بات کو سمجھے, جو مضمون لے کے چلا تھا کہاں سے, بیچ میں ہم نے ادھر سے ٹرن مارا تھا, وہ شہداء و صالحین تو چل رہا تھا. تو جو بات چل رہی تھی, جو میں نے یہاں ٹرن مارا, وہ درمیان سے نکل گئی ذہن سے, جو اصل میں موضوع لے کر چلا تھا نا جی. 2 طرح کے کیا ہے؟ ہاں سوشل میڈیا پہ تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سوسائٹی میں ان رہتا ہوں, کیونکہ وہ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کے مسائل ہیں. جی کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو چینجیبل نہیں ہے شریعت کی. 5 نمازیں ہمیشہ کتنی رہیں گی بھائی؟ 5 رہیں گی. روزہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. کوئی مذہبی اسکالر اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کا امتحان ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ عالم دین نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ اجماعی مسئلہ ہے کہ صرف سفر بیماری میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ روزہ نہیں چھوڑا. اور ایکچولی کر کے نا آج کل بہت ساری چیزیں پہنائی جا رہی ہیں. دیکھو جو مذہبی اسکالر جب 2 نمبری کرتا ہے نا, وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ بات کو طول دے گا, ایکچولی کر کے نا گھمائے گا, بات کو لمبا گھمائے گا, اور لوگ اس کے اخلاق اور تمیز کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا بات کی ہے, زبردست ہو. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ہمیشہ ایک آنکھ بند کر کے دلائل دیکھتے ہیں. وہ دلائل جو ان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ والی آنکھ کیا ہوتی ہے ان کی؟ بند. ہمیشہ وہ آنکھ کھلی ہوتی ہے جو ان کے فیور میں دلائل جا رہے ہوتے ہیں, دوسری آنکھ انہوں نے کیا کی ہوئی ہوتی ہے؟ بند. تو یہ میں آپ کو جو پکا کر رہا ہوں نا کہ آپ نے دینی مسائل صرف علماء سے پوچھنے ہیں, ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. اچھا یہاں بھی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولوی لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تاکہ علماء کے محتاج رہیں لوگ. دکان چلانے کے لیے یہ بات جب ہم کر رہے ہوتے, جب ہمارے پاس مسائل پوچھنے والوں کا رش کم ہوتا, اور ہم فی مسئلہ آپ سے 50 روپے لے رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ فی مسئلہ 50 روپے لے رہے ہوتے, اور مسئلے پوچھنے والے بھی تھوڑے ہوتے, ہمارے کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہوتے؟ شارٹ. پھر ہم کہتے ہیں یار بندہ ہی نہیں آ رہا, تو ہم آپ کو علماء کے فضائل سناتے کہ مسئلہ صرف علماء سے پوچھیں, اور جب پوچھیں تو ایک مسئلے پہ 50 روپے دیں علماء کو. میرے بھائی جو ابھی بھی علماء کو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کا رش ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں فون سننے کی فرصت نہیں ہے, کیونکہ سارے خراب نہیں ہو گئے, بہت سے لوگ ابھی بھی علماء کو فالو کرتے ہیں. اتنا مسائل کا رش میرے پاس ہے, فری پھوکٹ کے مسائل بتاتے ہیں ہم. ٹائم جو ہم دیتے ہیں, کبھی دیکھا کوئی آیا تو 50 روپے لیوں کہ میں نے آپ کو 1 گھنٹہ دیا ہے, اب آپ 50 روپے اس کے جمع کرا دیں. کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ الٹا ہمیں 200 روپے کی چائے پلانی پڑتی ہے. یعنی ہمارے پاس بندہ آ رہا ہے, چائے بھی ہمارے خرچے پہ, میرا چائے کا بل آپ دیکھ لو ذرا. جو ہم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں نا, میں مروتاً پوچھ لیتا ہوں چائے پئیں گے, وہ کہتے ہیں ہاں, فوراً بول دیتا ہے ہاں. ابھی کیا ہوا دیکھو, پرسوں کی بات ہے, ہم نے گارڈوں کی دعوت کی, جو اپنے گارڈ ہے نا, بقرعید کی دعوت کی. 4 گارڈ 4 تھے اس وقت. تو گھر والوں نے کہا بھائی دمپخ دمبے کا پکانا ہے چربی میں. میں نے گھر میں پابندی لگائی ہوئی ہے, میرا جب کھانا پکے گا کوکنگ آئل نہیں ڈلے گا اس میں, چربی میں پکاؤ. میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو گھر والے کہتے ہیں باہر تو کھا لے, تو بھائی باہر تو مجبوری ہے نا, آپ کوئی میری دعوت کر رہا ہے, میں بولوں دمبے کی چربی ہو گیا, مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو یار. گھر میں ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے بھائی, کوکنگ آئل میں نے تجربے کیے میرے بھائی, ایسے ہی نہیں کہہ رہا میں. آپ آرگینک چیز کھا لو, نقصان دہ بھی ہو, وہ اتنا نقصان نہیں دے گی. ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے نا فیٹ نہیں کھانا, پھر بھی آپ فیٹ کھاؤ گے کم نقصان ہوگا, لیکن آپ کوکنگ آئل کھاؤ گے زیادہ نقصان ہوگا. بازار کی چیز کو اپنی زندگی سے
निकाल दो हमेशा के लिए, मजा ना आए पैसे वापस। जितनी पैकिंग की चीजें आ रही है ना मार्केट में, पैकिंग का दूध, पैकिंग के चिप्स, पैकिंग की टॉफियां भी पैकिंग की हैं, चॉकलेटें, पैकिंग के जूस, चाहे फ्रेश जूस के नाम पे ही हो, सब मार्केट से क्या करो, अपने घर की मार्केट से निकाल दो। मैं जहाजों में सफर करता हूं, रेहू साथी ना, ये जूस नहीं भाई, जूस नहीं पियेंगे, चावल दे दो, खाना दे दो, जूस नहीं पीता मैं। फौरन पता चल जाता है कि कुछ गलत चीज गई है पेट के अंदर, आपको इसलिए पता नहीं चल रहा कि आदी हो गए हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट कर गया है, वो बूस्ट नहीं किया, आपके गले ने और आपके मेदे के सेंसर ढीले हो गए हैं। अब वो बार बार सिग्नल दे दे के गलत चीज खा रहे हो, उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, इसका वक्त पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरे गले के अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल सही है, वो फौरन गलत चीज आती है मुझे बता देते हैं गलत चीज खाइए। लेकिन अगर मैं भी खाता रहूं वो सिग्नल काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान नहीं, वो अंदर से डैमेज कर रहा है बॉडी को आपके। लोग कहते हैं यार हम पहले कराची में आए थे तो गंदा पानी पीते थे, बीमार हो जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होते, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट कर गया है। वो भाई बूस्ट नहीं कर गया, तुम्हारे सिग्नल काम करना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया उसने कि तूने गटर पिया है, तू गंद खा रहा है, ये बताना छोड़ दिया बॉडी ने। मैदा तो देखें लकड़ हजम पत्थर हजम, वो तो जिस चीज का आदि डालोगे बन जाएगा वो। बाज़ दफा लोग कहते हैं पहले आते थे हम खाना खाते थे होटलों में, पेट नहीं खराब होता, पेट खराब होता था, अब नहीं हो रहा। इसका मतलब पेट ने बर्दाश्त कर लिया है, बॉडी ने बर्दाश्त नहीं किया। पेट तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हर चीज के लिहाज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा अंदर से कुछ। इसलिए खानदानी चीजें खाया करो भाई। मैंने अभी देखो ऊंट हम लोगों ने हलाल किया ना, उसकी सारी चर्बी मैंने जमा की, कल मैंने उस चर्बी का तेल निकाला है, ऐसे बोतल में भरा है, तो मुझे वो शेर याद आया, मस्ती से तेरा साकी क्या हाल हुआ होगा जब तूने ये मैं जालिम शीशे में भरी होगी। समझ में नहीं आया। मैं कहते हैं शराब को, शराबी गया, बहुत तलब थी उसको शराब की, अब शराब मांग रहा है ना। अब शराबी को जब बहुत तलब होती है तो उसकी खोपड़ी घूमती है, उसको शराब की बड़ी तलब होती है, तो वो जाके साकी कहते हैं शराब पिलाने वाला, जो मैं को शीशे में यानी बोतल में भरता है, तो शराबी कह रहा है मस्ती से तेरा साकी क्या हाल हुआ होगा जब तूने ये मैं जालिम कह रहा है जालिम जब तूने ये मैं बोतल में भरी होगी, तो तेरा मस्ती से हाल क्या होगा जब बोतल में भरी होगी। तो हजम ने वो घी निकाला ना और ऐसे करके उसको उंडेला शीशे के बर्तन में, तो हमारा भी मस्ती से वही हाल हुआ जो मैं खाने में साकी का हुआ था हाल। नहीं आई बात समझ में? तो वो आप जरा वो निकालो अपने दुम्बे की चर्बी मिलती है सोराबोट में, लाओ उसका तरीका भी बता देता हूँ। उसको छोटा छोटा काटो और हल्की आंच पे पकाना शुरू करो, और जैसे ही तेल निकलता जाए निकालते जाओ। ऐसा नहीं कि आखिर में वो जल जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो चर्बी का पिघलेगी तो वो निकालते जाओ, आखिर में फिर वो चर्बी इतनी सी रह जाएगी ना, वो सारा तेल निकल चुका होगा। फिर आप बच्चों को पराठे बना के खिलाओ, जब खाना बन रहा है तो कुकिंग ऑयल के बजाय उसमें ये डाल दो, पकोड़े बनाने हो तो इसमें बनाओ, मजा ना आए पैसे वापस, थोड़े दिनों में आप लाल टमाटर होना शुरू हो जाओगे। डॉक्टर कहेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपने डॉक्टर को कहना है डॉक्टर की ऐसी की तैसी, लेकिन इसके साथ आपने जॉगिंग भी करनी है, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी। समझ रहे हो? थोड़ा वर्जिश भी करनी है, हिलना जुलना भी है। दुम्बा देखो, इस्लाम ने हमें गोश्त खाने का हुक्म दिया, लेकिन काम भी फिर गोश्त खोरों वाले दिए। इस्लाम ने हमें कहा ना कि गोश्त खाओ भाई, बकरीद पे गोश्त खाते हैं, अकीके में गोश्त खाते हैं, वलीमे में गोश्त, ये सारे इस्लाम है। तो चर्बी भी अल्लाह ने हलाल की ना। चर्बी इतनी मुफीद चीज है कि अल्लाह ने यहूदियों पर चर्बी हराम की थी उनके गुनाहों की वजह से। ऊंट की चर्बी, गाय की चर्बी, बकरे की चर्बी अल्लाह ने किस पे हराम कर दी थी? यहूदियों पे। इतने गुनाह किए अल्लाह ने कहा गोश्त खाओ, चर्बी नहीं खा सकते, तुमने इतने गुनाह किए। इसका मतलब चर्बी में कुछ था ना जो अल्लाह ने हराम कर दी, और हम लोगों ने बगैर किसी गुनाह के अपने ऊपर वैसे ही हराम कर लिया है। क्या ख्याल है भाई? अमलन तो हमने भी हराम कर दी ना। कुकिंग ऑयल ले रहे हैं बाजार से खरीद के यार, तो पता नहीं ब्लीच से साफ किया हुआ है उसको, कौन सा केमिकल जो चमक, उसकी चमक को देख रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे मशवरे पर कुछ दिन आप ये खाएं, और गोश्त को इसी में पकाएं, पराठे इसी में पकाएं, और थोड़ा वर्जिश भी करें, आप भागें दौड़े भी। उसके बाद फिर आप अपनी सेहत देखो, आप लाल टमाटर हो जाओगे, और आपको मेरे सारे बयान समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत से लोगों को मेरे कुछ बयान समझ में आ रहे हैं, कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहे। वो तो आप समझदार है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। कौन से वाले बयान? खवातीन बयान सुने तो गुस्सा करती है ना कि क्या आप वही टॉपिक ले आते हो। तो आप खाएं हमारे मशवरे पे, चर्बी को पिघला के ना तेल निकालें और फिर उसी में खाना पका के खाएं। खवातीन को थोड़ी सी आएगी स्मेल, एक्चुअली ये टोपी ड्रामे ना इस तरह के होंगे उनके। हमारे आजकल जो शहरी बच्चे हैं उनको देसी घी से स्मेल आ रही होती है। तो ये कंपनियों ने हमारा टेस्ट क्या कर दिया है? खराब। कंपनियों ने क्या कर दिया है? जबान का टेस्ट क्या कर दिया है? खराब कर दिया है, आर्टिफिशियल चीजें खिला खिला के। वरना देसी घी में वो बदबू नहीं होती, वो देसी घी में खुशबू है, उसी खुशबू के तो हम पैसे देते हैं। तो चर्बी में भी मेरे भाई बदबू नहीं होती, क्या होती है? खुशबू होती है। चंद दिन खाओ, उसके बाद उस खुशबू के आशिक हो जाओगे आप। और ये कुकिंग ऑयल है, इसमें कुछ भी नहीं होता, खुशबू ही नहीं है। तभी चर्बी की तरफ जरासीम आते हैं, कुकिंग ऑयल की तरफ नहीं आते। दूध की तरफ जरासीम आते हैं, जरासीम भी लिफ्ट नहीं कराते डब्बे के दूध को। डॉक्टर कहते हैं डब्बे का दूध जरासीम से पाक होता है। अबे भाई वो पाक क्या, खोल के भी रख दो तो भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई जरासीम के लिए भी अट्रैक्शन की कोई चीज उसमें बची नहीं है। तो जिस दूध को जरासीम लिफ्ट न करा रहे हो, तुम उसे खरीद खरीद के पी रहे हो। और जो गाय का दूध निकाला आपने, सारे महल्ले के जरासीम कहेंगे बेटा कोई लंगर बैठा है यहाँ पे, चल भाई यहाँ पे, उस दूध को आप फेंक देते हो। नहीं आई बात समझ? कुछ है तो जरासीम आने की, तो जरासीम के आने से पहले आप खा लो उसको। समझते हो कि नहीं समझते? बस टाइम बहुत हो गया है, तो वो फिर मेरा टॉपिक अधूरा रह गया, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे उसको, उस पर मजीद बात करेंगे। उसका खुलासा यही है कि भाई दीन में किसको फॉलो करना है मेरे भाई, उलमा को फॉलो करना है। कुछ बात रह गई वो बयान के बाद बताऊंगा। एक ऐलान आप लोग सुन लें, यहाँ भी हमने इलेक्शन करा लिया, कमेटी वालों से भी परमिशन ले लिए। अगले हफ्ते बयान 11:15 शुरू होगा, 11:45 पर। 1 बजे बयान खत्म हो जाएगा, 1:15 या 1:20 के करीब जमात खड़ी हो जाएगी। तो आप लोग कोशिश करें 11:30 बजे आ जाएं, अच्छे बच्चों की तरह नहा धो के सफ़े अव्वल में आके बैठें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की नमाज में जल्दी आने की तरगीब दी है, तो पहले आ जाएं, थोड़ा कुरान की तिलावत कर लें, नवाफिल पढ़ लें, जिक्र अस्कार कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। हदीस में जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत है। हमने अपने उलमा को, अकाबिर को देखा है, जुम्मे के दिन बहुत पहले से मस्जिद में जाके बैठ जाया करते थे। समझ में आ गई बात? तो अगले हफ्ते आप लोगों ने ये नोट कर लेना, बयान कब शुरू होगा? 11:15, और 1 बजे तक बयान चलेगा। उसके बाद पहली अजान मुख्तसर होगी, फिर सुन्नतें, फिर दूसरी अजान, और फिर उसके बाद नमाज। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये सेटअप अगले हफ्ते के लिए आप लोग नोट कर लें। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान में तो अधूरी बात रहेगी, वो मैं इंशाल्लाह बयान के बाद जिसने बैठना हो बैठे, नहीं बैठा नहीं बैठे, उसको कंप्लीट कर लूंगा। आप हैं
جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ میں 50,000 مہر میں مریم رؤوف بنت عبد الرؤوف کا نکاح محمد ابراہیم بن محمد عارف سے کروں، اجازت ہے؟ چلیں جی، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حسنین ارشد فاروقی والارشد ممتاز، میں نے 50,000 روپے مہر میں نیہا مسرور بیگ بنت مرزا سے آپ کا نکاح کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. محمد ابراہیم محمد عارف 50,000 مہر میں نے مریم رؤوف بنت عبد الرؤوف سے آپ کا نکاح کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی. دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں نکاحوں میں برکت دے. اور بھی ہے کوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں اللہ زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے بھائی.